رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الفاتحة. قال الله تعالى في شان الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرب يا هاشمي يا مطلبي يا رسول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ 16 رمضان المبارک 1447 سن ہجری نماز عصر ادا کر کے عاشقان اعتکاف الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں. بڑی بابرکت اس وقت گھڑیاں ہیں، جمعہ کی ان آخری گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ بھی رہتا ہے، مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ، ذکر اللہ بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. جو جہاں ہیں وہیں بیٹھے کالی پٹی پر رہیں، صفوں میں رہیں، آگے نہ آئیں تاکہ مغرب میں آزمائش نہ ہو. ایک نوجوان کی بات سنتے ہیں، خوبصورت خوبصیرت، اچھی واعظ و نصیحت، لوگ اس کا بیان بھی سنتے تھے، اس کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور اچھے کردار کا مالک تھا. لوگ اس کی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، تعریف کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. کافی خوبیاں تھیں اس میں، کافی خوبیاں تھیں. ایک دن ایک بزرگ کے پاس بیٹھے تھے تو اب چونکہ وہ بعض اوقات بیان کے دوران کچھ نہ کچھ لفظوں میں آگے پیچھے کوئی سی بیان کرنے میں ترکیب ادائیگی میں پرابلم ہو جاتا بعض اوقات. تو کہیں بیٹھے تھے تو ایک بزرگ نے ان کی گفتگو شروع کی، اچھی گفتگو شروع کی. تو ایک نے کہا کہ حضور ہیں تو بہت اچھے، مگر ایک چیز ہے کہ
کیونکہ ان کے آگے کے دانت تھوڑے سے ٹیڑھے ہیں نا، اس لیے تھوڑا سا وہ چیزیں وہ تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. حضرت کو بہت بڑی بری لگی کہ جناب تمہیں اس پورے نوجوان میں کوئی خوبی ایسی نظر نہیں ہے جس کا تو اظہار کرتا، تجھے صرف اس کے دانت کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیڑھا پانی نظر آیا جس کا تو نے اظہار کرنا شروع کر دیا اور اس کو تو عیب سمجھ کے بیان کر رہا ہے. اور پھر اسے حضرت نے نصیحت فرمائی. بعضوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی خوبیوں کی طرف نظر نہیں کرتے، ان کی عیب، ان کی برائیاں، ان کی خامیوں کی طرف ان کی توجہ رہتی ہے. یہ اس مکھی کی طرح ہیں جو پورے بدن کے حصوں کو چھوڑ کر صرف اس جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے جہاں زخم و پیپ ہوتا ہے. ہم میں سے کئیوں میں خامیاں، کمزوریاں ہوتی ہیں، کس میں نہیں ہوتی؟ ہم جیسے انسان یہ خامیوں اور عیبوں کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، مگر بعضوں کی نیچر میں ہی خامی ڈھونڈنا ہوتا ہے. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر. جو خوش نظر ہیں وہ ہنر تلاش کرتے ہیں. جو اب یہ عیب ڈھونڈنا جو ہے نا، یہ بہت بڑی بیماری بن گئی. اب جہاں بیٹھے آپ، مگر آج طے کر لیں، اگر ہم آج یہ طے کر لیتے ہیں اگزامپل ہے، طے کر لیں، جو 2 4 6 ہم کہیں بھی بیٹھیں گے، گھر میں بیٹھیں گے، دفتر میں بیٹھیں گے، آپس میں بیٹھیں گے، فائنل کہ کوئی کسی کی خامی اور برائی بیان نہیں کرے گا. شاید ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جس کے پاس بولنے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہوگا کہ اب کیا بولنے جائیں گے. تو ہمارے یہاں پہلے ایک کارڈ ہم لگا دیتے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. آپ کو یاد ہوگا کافی وہ غیبت کے بارے میں ٹھیک نعرے لگتے تھے ہمارے. تو مجھے بھی یاد ہے کہ ایک اسلام بھائی کافی ٹائم مانگ رہے تھے کہ آپ سے بات کرنی، کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ وقت کی ترکیب نہیں بن پا رہی تھی. تو یہ کارڈ امید سن کے ہاتھ کا لکھا ہوا میرے پاس، اب نیچے ایک عبارت بھی لکھی ہوئی تھی کہ کارڈ پڑھ کر واپس کر دیں. تو وہ آئے، بیٹھے، تو جیسے بات شروع کرنے لگے پہلے میں نے ان کو ایک کارڈ پڑھایا تھا. اچھا نیچے لکھا بھی تھا کارڈ پڑھ کر واپس دے دیں. تو وہ کارڈ پڑھ کر انہوں نے مجھے واپس دے دیا، میں نے جیب میں ڈال لیا. میں کہا جی فرمائیے. بولا کچھ نہیں، میں جا رہا ہوں. یقین مانے نہ مانے، کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، چلے گئے. متاثر ہوا میں. مجھے آج یاد ہے نا، ایک اچھا تذکرہ دیکھا جائے، وہ کس کی بات کرنے آئے تھے مجھے یہ بھی نہیں پتا، کیا بات کرنے آئے تھے یہ بھی نہیں پتا. انہوں نے تذکرہ کیا ہی کوئی نہیں، بس نہیں کرنا ان کو. بس یہ کارڈ سمجھ میں آ گیا، یہ عبارت سمجھ میں آ گئی، نہ عیب کرے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اپنے نہ سننے کے موڈ میں، وہ کرنے کے موڈ میں بھی نہیں آئے. اللہ پاک نے دونوں کو بچا لیا. تو اگر ہم یہ فائنل کر لیں کہ ہم نے یہ دندے نہیں کرنے، یہ عیب ڈھونڈنا، یہ خامیاں ڈھونڈنا، یہ برائیاں نکالنا، یہ اس طرح بعض اوقات برائیاں ہوتی نہیں، ہمیں برائی نظر آتی. ایک قاضی صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جج فیصلہ کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی اسی طرح لوگ رومرز چلاتے تھے. ٹھیک ہے اچھے قاضی، مگر جلدی بہت کرتے یار، اتنی جلدی کو فیصلے کرتا. اب وہ اتنی جلدی فیصلے کرنے پہ ان کا پروپیگنڈا ہوا. کیا ہوا؟ پروپیگنڈا ہوا. اور اس کو باقاعدہ ان کا عیب بنا کر اس کی تشہیر کی گئی. بعض اوقات لوگ نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں نا، عیب ہو یا نہ ہو ان کے نزدیک وہ عیب ہو جاتا ہے اور اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پہلے 4 آدمی میں بات ہوتی تھی، اب سوشل میڈیا پر بات ہوتی ہے. ڈال دو. اللہ کا خوف ہو تو کوئی بندہ ایسی حرکتیں نہ کرے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. خیر، ان کو پتہ تو چلا کہ میرے بارے میں اس طرح کی رائے ان لوگوں نے قائم کی ہے. قاضی صاحب نے اپنے گھر میں ایک دعوت رکھی اور ان سب کی دعوت رکھی. پہلے تو ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھا چکے، ٹھیک، کعوہ چائے ہو گیا. اب قاضی صاحب نے کہا وہ ایک سوال کروں آپ سے. جی. کہتی اچانک قاضی صاحب نے ہاتھ اٹھایا
کتنی انگلیاں ہیں؟ قاضی صاحب نے ہاتھ اٹھایا، کتنی انگلیاں ہیں؟ سر قاضی صاحب 4 ہیں. بولے کتنی ہوں؟ قاضی صاحب 4 ہیں، چار انگلیاں ہیں، 4 انگلیاں ہیں. اتنی جلدی جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سوچتے، تھوڑا غور کرتے، تھوڑا سمجھتے. 1 ہے کہ 2 ہے، 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. اتنی جلدی جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ قاضی صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے ہاتھ اٹھایا، انگلیاں نظر آ گئی، سمجھ میں آ گئی 4 ہی ہیں، اب اس میں کیا سوچنا. قاضی صاحب نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے انگلیاں گننی کرنا کتنا آسان تھا، جب میرے سامنے مقدمہ آتا ہے نا تو مجھے فیصلہ کرنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. میں سنتا ہوں اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کس طرح کا ہوگا. تو تم ایسے ہی مطلب کہ ایک چیز جو عیب نہیں ہے اس کو عیب بنا کر ظاہر کر رہے ہو. بعض ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. تجربات بعضوں کو ہوتے ہیں تو وہ تجربات کی دنیا پر بات شروع کی جاتی ہے، سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات کرنا کیا چاہتے ہیں، مگر اس کو جب تک پوری بات کر نہیں لے گا اس کو بھی اطمینان ہوگا نہیں. اور ہم اچھا سننے بھی لینی چاہیے پوری بات. ہمارا ایک تو یہ بھی مزاج ہوتا ہے کہ پوری بات ہم سنتے بھی نہیں ہے. کوئی بات شروع کرے، ہاں 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 یہ کہنا چاہ رہے ہو نا، ارے بھائی سن تو لو، یہ نہیں کہنا چاہ رہا یار، میں کچھ اور کہنا چاہ. اچھا بولو. حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کی ادا یاد آ گئی. اللہ اکبر، کیا ادا تھی. میں نے پڑھا آپ کی سیرت میں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آ کے مجھے ایک حدیث سناتا ہے، اور وہ حدیث میں نے برسوں پہلے سنی ہے، مجھے یاد ہے، مگر میں اس کے سامنے اس بات کا اظہار ہی نہیں کرتا کہ یہ حدیث میں نے پہلے سنی ہوئی ہے، اور میں یوں سنتا ہوں جیسے پہلی بار سنا تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. بہت پرانی بات کر رہا ہوں. اتا شورا بنی تھی کہ نہیں بنی تھی مجھے یاد نہیں ہے، شاید شورا نہیں بنی تھی، شاید نہیں بنی تھی. امیر سنت ایک مقام پر تشریف فرماتے، ہفتہ وار اجتماع میں رسالہ آیا. اس رسالے کا میں نے ہی اعلان کیا تھا، اور اعلان کر کے میں رسالہ لے کر امیر سنت کے پاس حاضر ہوا. سنیے گا، حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر میں نے امیر سنت کہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھے تھے، ٹیبل پہ کام کر رہے تھے، تحریری کام کر رہے تھے کہیں. تو میں نے جا کر وہ رسالہ امیر سنت کو پیش کیا. سب آج رسالہ آیا ماشاء. امیر سنت کا اپنا رسالہ تھا، مبارک ہو. اب امیر سنت نے رسالہ دیکھ رہے ہیں، واہ ماشاء اللہ، واہ ماشاء اللہ، کیا بات، جزاک اللہ. ویسے خوش ہو رہے تھے، مجھے مزہ آ رہا تھا. اچھا اتفاق یہ ہے کہ جیسے میں پلٹا تھا وہ رسالہ پہلے سے مدرسہ صاحب کی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا. اب میں اب ادا دے گئے، اوئے رسالہ تو ایڈا پیو ہے آئے تھا ناڑی ہی نہیں ہے، رسالہ یہاں پڑھا ہے آپ نے تو دیکھ لیا. اب یہ خوشگوار رسالے تھے ٹیبل پر. میں سدھرنا چاہتا ہوں، اس کا نام تھا میں سدھرنا چاہتا ہوں. بہت عالیشان رسالہ ہے. میں سدھرنا چاہتا ہوں. کس کی آواز نہیں ہوگی یار؟ میری تو اللہ کرے میری آواز دل کی گہرائی سے بن جائے، یہ آرزو بن جائے دل کی گہرائی سے کہ میں لگتا ہے روزہ عصر کا مغرب کا وقت ہے، آواز کہاں سے نکلے گی. میں رسالے کا نام کیا ہے؟ اگر سب کہیں گے نا تو آواز بہت زبردست آئے گی. رسالے کا نام کیا ہے؟ رسالے کا نام کیا ہے؟ اگر یہ جذبہ ہو جائے تو، اور اس پر عمل بھی ہو جائے. اللہ اکبر. اچھا ایک بیان ہے امیر سنت کا، چلے یاد آ گیا. میں سدھرنا چاہتا ہوں تو چلو ایک بیان ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں تو تمنا ہے. اب سوال یہ کہ میں سدھروں کیسے؟ تو امیر سنت کا ایک بیان ہے سدھرنے کا طریقہ، وہ بھی سن لیا جائے. مقتۃ المدینہ سے طلب کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ بیان اللہ کرے کہ مل جائے. خیر، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں، ایسا ہمیں کرنا نہیں چاہیے. ہمیں اللہ پاک اس برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو.
صدر الافاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو جسے اللہ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے۔ کیا خوبصورت بات لکھی ہے حضرت نے، جیسے اللہ پاک نے جس کے عیبوں کو چھپایا تم اس کے عیبوں کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو یار؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ کریم ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کے میں نے حدیث سنائی آپ کو۔ مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمان نے کیا خوب لکھا ہے اس حدیث پاک کے تحت۔ اب لکھتے ہیں یہ قانون قدرت ہے، یہ جو حدیث دوبارہ سن لیجئے، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ پاک ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ اب اس کی شرح ایکسپلینیشن آف دس حدیث مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمان نے جو بیان فرمائی، یہ قانون قدرت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا قدرت اسے بدنام کر دے گی۔ اب یہ جو ہم نے یہ جو کئیوں نے یہ دھندا پکڑا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر، چلو اس نے تو غلطی کی جس نے سوشل میڈیا پر بلا اجازت شرعی ڈال دیا اور لوگوں کے عیب اچھالے اور جو کر رہا ہے، مگر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، ایک تو ہمیں یہ کرنا نہیں، اور جب ایسی کوئی چیز ہمارے موبائل میں آ جائے نا اس کو دبا دیں، جس کے نام پر عیب اچھالا جا رہا ہے، اگر اس کی جگہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا نام ہوتا، فور ایگزامپل جس کے پاس یہ آیا اسی کو اپنا نام نظر ہو، صحیح ہے غلط اب اس کی بحث میں نہیں جا رہا، وہ کیا تمنا کرے گا، یہ یہیں دب جائے۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، دبا دیں۔ بعض اوقات لوگوں کی بات کسی کی جیسے خوبی بیان ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر اس کے خامیاں ہوتی ہیں، مگر اس کی خامی بیان کرنے کا نہ کوئی موقع ہے، نہ وقت ہے، نہ کوئی شرعی اجازت ہے، نہ کوئی مصلحت ہے، کچھ بھی نتھنگ، صرف اپنی ایک عیب بیان کرنا تک بیان کرنا ہے۔ تو اس سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اور کافی تفصیل ہے عیب ڈھونڈنے کے جو نقصانات ہیں، ذہنی نقصان، ذہنی تناؤ، ذہنی بیماریاں، روحانی بیماریاں، پتہ نہیں کتنے نقصانات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھا اور نیک بنا دے، جیسا اسے پسند ہے ہمیں ویسا بنا دے۔ ان بابرکت مبارک گھڑیوں میں اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں تیری پسند کا بندہ بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ چودہ سو سینتالیس ہجری کے رمضان الکریم کا آج 16واں روزہ ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہے، مدنی مذاکرے سلسلہ ہے مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کی ترکیب۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں اس ضروری نہیں،
बन पड़ा अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, भूल होने की सूरत में मुझे कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये था कि रोते हैं, आंसू जो है ना वो बाहर नहीं आते, लेकिन अंदर जो है ना मुंह नमकीन हो जाता है, आंसू आंखों के अंदर ही होते हैं, मुंह पूरा नमकीन हो जाता है, तो उस डर के वजह से रो भी नहीं पाते कि कहीं हमारा रोजा ना टूट जाए। तो बाहर के आंसू अंदर नहीं जाते, लेकिन अंदर मुंह सारा नमकीन हो जाता है। इसके बारे में पूछना था कि उसकी वजह से जो है ना रो पाते हैं। सुना था कि अगर मुंह नमकीन हो जाए और अंदर वो इस तरह का महसूस हो तो रोजा टूट जाता है। ये कल भी शायद चला था ये सवाल। तो अगर अंदर ही अंदर आंसू ही नहीं गया तो आंसू आंख से ही निकलता है, तो ये तो कोई वहम होगा, मतलब वसवसा होगा। हाँ, जवाब भी ये दिया था। थोड़ा सा इसमें ये था, जैसे आपसे गुफ्तगू भी हुई थी कि इस सवाल के जवाब में आगे ये कहा गया था कि 1 या 2 आंसू चले जाएं तो कुछ नहीं होता, पूरे मुंह के अंदर नमकीनी फैल गई तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह किताबों के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ नमकीनी फैलना ये काफ़ी होगा या इसमें हलक से नीचे उतरना भी ज़रूरी है? हल्क से नीचे उतरेगा ना इसका जायका आंसू का, तब रोजा टूटेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 16 माह रमज़ान और गुरूब आफ्ताब होते ही 17 रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा, जो कि योम बदर भी है और योम उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी है। और अमीर सुन्नत से कुछ इस हवाले से सवालात ये हम कर लेते हैं। हुज़ूर ये इरशाद फरमाइए कि गज़वा, जैसे गज़वा बदर है, तो गज़वा किसे कहते हैं? वो जंगी लश्कर जिसके साथ अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए, उसको गज़वा कहते हैं। गज़वा बदर किस सिने हिजरी में पेश आया? गज़वा बद्र 2 हिजरी 17 रमज़ान शरीफ जुम्मे का बाबरकत दिन पेश आया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में गज़वा बदर के दिन को किस खास नाम से पुकारा? यौमुल फुरकान। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम की किस सूरत में गज़वा बदर का तफसीली जिक्र है? सूरह अनफाल। मदीने पाक से बदर की तरफ कब रवाना हुए? 12 रमज़ान करीम 2 हिजरी को। मदीने मुनव्वरा से रवाना होते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को शहर का खलीफा मुकर्रर फरमाया? हजरत सैयदना अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। गज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह पाक ने कितने फरिश्ते नाजिल फरमाए? पहले 1000, फिर 3000 और इसके बाद 5000 फरिश्तों से मुसलमानों की गैबी मदद फरमाई गई। वो छठे सवाल के जवाब में हजरत सैयदना अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़िर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैदान बदर मदीने मुनव्वरा से कितना दूर है? तकरीबन 80 मील। बदर का नाम किस वजह से मशहूर हुआ? इस मैदान में एक कुआं था जिसके मालिक का नाम बद्र था, इसीलिए उस जगह का नाम बद्र रखा गया। गज़वा बदर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज की दुआ की? या इलाही तूने मुझसे वादा फरमाया है, आज उसे पूरा फरमा दे। कभी आप सजदे में सर मुबारक रखकर इस तरह दुआ मांगते कि इलाही अगर ये चंद नुफूस यानी ये चंद अफराद हलाक हो गए तो फिर क़यामत तक रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाले ना रहेंगे। अल्लाह। गज़वा बदर में मुसलमानों का झंडा किसके पास था?
حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بدر میں سائبان کس نے بنایا؟ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکر میں امیر علیہ السلام سے میرا ایک سوال ہے. میں نے آج ایک شخص کو دیکھا جو مسجد میں نمازی کے سامنے سے گزر رہا تھا، اور جس کے سامنے گزرتا اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، چادر تھی، وہ پکڑ کر رکھ لیتا پھر آگے نکل جاتا تھا. مطلب اس نے اسے چادر سے سترہ بنا رکھا تھا کہ اس طرح چادر سے سترہ بنانا جائز ہے. جب سب سے باہر نکلا پھر اس نے چادر کو کندھے پہ رکھا اور باہر چلے گئے. اس طرح جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ نمازی کے ہم کتنے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ جواب عطا فرمائیں جزاک اللہ خیرہ. کپڑے کے ساتھ جو گزرا اس کو یہ دھیان نہیں ہو نا کہ کپڑا رکھنے کی ضرورت نہیں، کپڑے پہنے ہوئے اسی کو قیاس کر لیتا. تو یہ طریقہ نہیں ہے گزرنے کا. کپڑا ہاتھ میں لے کر یہ چلے گا تو بات تو ایک ہی ہو جائے گی، نمازی کے آگے سے گزرنا پایا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جس سے سترا بنانا یہ نا، تو مثال کے طور پہ یہ قلم تو چھوٹا ہے، کم از کم ایک ہاتھ اونچا ہو، یعنی آدھا گز. تو وہ ایسی چیزوں کے جس سے کہ یوں رکھ دیا، جیسے اسٹیک ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اسٹیک کو رکھ دیا اور وہ گرے نہیں. وہ گرے اس سے پہلے تیزی سے گزر گیا، اور اس کے گزرنے کے بعد گر گئی تو الگ بات ہے. ہاتھ میں نہیں ہے، خالی یوں رکھ دینی ہے. اب یہ ٹھہرے گی نہیں، ورنہ ٹھہرا دیتا ہے اس کو، مائک ٹھہر جائے گا. جیسے یہ آدھا گز کم از کم ہوا. غالباً سمجھ تو گئے ہوں گے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسٹیک ہے ہاتھوں کی، جیسے عصا، تو ایسی کوئی چیز ہو جو ٹھہر سکتی ہو زمین پر یا کھب سکتی ہو اندر، تو یہ چھوڑ کے اس کو آگے سے نکل سکتا ہے گرنے سے پہلے. یہ بوتل ہے جیسے کہ، مگر آدھے گز سے ایک ہاتھ ہو کم از کم، کوئی بھی بڑی چیز ہو، اور کم از کم یہ کہ چھوٹی انگلی جتنی موٹی ہو. یہ جیسے پین ہے تو یہ کم از کم آدھا گز ہے سمجھو، تو یہ رکھ دی. اور یہ رکھ کے نمازی کے آگے رکھ دی. اب اس کے آگے سے گزر گئے اور گرے اس سے پہلے گزر گئے. گزرا ابھی پورے گزرے نہیں تو گر گئی تو وہ نہیں چلے گی نا. اچھا، پھر اب گزرنے کے بعد اس کو بھلے آپ ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیں، لے چلیں، تو یہ گزرنا جائز ہو جائے گا. میں یہ اتنا تکلف کریں گے اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ سب کے آگے سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے. اب ایک ایک کے آگے اسٹک رکھتے اس کو سنبھالتے، اتنے میں تو پیچھے والا نماز پڑھ ہی لے گا. اگر یہ تھوڑا سا انتظار ہی کر لیں. ایک طریقہ ہے. اب ابھی اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہے، 4 رکعت یہ پڑھنا چاہتا ہے، تو شاید یہ ایسی کوئی چیز. اب یہ تو ہم تو اتنا مطلب سیٹ کر رہے ہیں نا، تو قلم ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یہ رکھی ہو نکل گئے ہو، تو مطلب یہ ضروری نہیں کہ ہو. اتنا سمجھ کس کو پڑتی ہے، اتنا کرنا کس نے. توبہ یار، اتنا حرمین طیبین میں اس کے مناظر بہت ہیں، بلا تکلف لوگ گزر رہے ہوتے ہیں نمازیوں کے آگے سے، بالکل قریب سے گزر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اس کے وہ عذاب دے دیتے ہیں گزرنے کے، کہ جو کسی نمازی کے آگے سے گزرے، اگر وہ جانتا کہ اس میں کیا ہے تو اسی جگہ پر 100 سال کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا گزرنے سے. اس زمین میں دھنس جانے کو آسان سمجھتا گزرنے سے. اس طرح کی وعیدیں ہیں نمازی آگے سے گزرنے سے. مگر حرمین طیبین کی جو مسجدین کریمین جو ہیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی، اب یہ کافی مطلب ان کی توسیع ہو چکی ہے، اور اتنی توسیع ہو چکی ہے کہ یہ اب گزرنے کے
ताल्लुक से गुजरने के मामले में मैदान के हुक्म में है कि मैदान में कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी 3 सफ़ों के आगे से गुजर सकते हैं, भले कोई सुतरा ना हो। ये सिर्फ मैदान के लिए है मसला, या ऐसी मस्जिद जो मैदान के हुक्म में हो, नहीं इतनी बड़ी हो। तो अब मस्जिद करीमैन की तोसी इतनी हो गई है, इन्हें इतनी ही वो बढ़ा दी गई है, मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम। तो इसमें यूं मतलब 3 सफ़ों के आगे से गुजरना जायज़ है। बाकी जैसे अब फैज़ान मदीना में आप बैठे कराची के, ये इतनी बड़ी नहीं है मस्जिद, इसमें यानी कि आखिरी सफ़ में कोई नमाज पढ़ रहा है और बिल्कुल वो मेहराब के पास से भी उसके आड़े से गुजर नहीं सकता, 3 नहीं भले 13 सफ़े नहीं गुजर सकता। बड़ी मस्जिद के लिए मसला है। रहा तवाफ, तो तवाफ करते हुए कोई नमाज भी पढ़ रहा है और ये तवाफ कर रहा है, तो तवाफ करते करते नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। यहाँ 3 सफ़ों की कोई कैद नहीं ना, मतलब मस्जिदुल हराम शरीफ उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी, नहीं गुजर सकते थे, 3 सफ़ों से भी नहीं गुजर सकते थे, उस वक्त इतनी तोसी उसकी नहीं हुई थी। तब भी तवाफ का मसला यही है कि तवाफ करते करते नमाजी के आगे से गुजर सकता है, इसमें सुतरे वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये बहार शरीयत पहली जिल्द पेज नंबर 614 में से 2 हदीसें बयान करता हूँ, जिसका मजमून मैं बयान कर चुका था। हदीस में फरमाया कि इसमें जो कुछ गुनाह है, अगर गुजारने वाला जानता तो 40 तक खड़े रहने को गुजरने से बेहतर जानता। राबी कहते हैं मैं नहीं जानता कि 40 दिन कहे या 40 महीने या 40 बरस। ये हदीस सियाह सित्ता में अभी जुहैम रदी अल्लाह अन्हु से मरवी हुई और बज़ार की रिवायत में 40 बरस की तसरीह है। यानी बज़ार जो हदीस की किताब है तो उसमें 40 बरस लिखा है कि 40 बरस तक वो खड़े रहने को गुजरने से बेहतर जानता। इब्ने माजा शरीफ की रिवायत अभी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज में आड़े होकर गुजरने में क्या है तो 100 बरस खड़ा रहना उस एक कदम चलने से बेहतर समझता। इमाम मालिक ने रिवायत किया कि काब अखबार फरमाते हैं, नमाजी के सामने गुजरने वाला अगर जानता कि इस पर क्या गुनाह है तो जमीन में धंस जाने को गुजरने से बेहतर जानता। तो नमाजी के आगे से गुजरना ये गुनाह है, इससे बचना जरूरी है। कभी गुजरे हैं तो तौबा करनी जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा एक छोटा सा सवाल है, इस्लाह कर दे कि हाजी साहब ने फरमाया कि किसी की गिला नहीं करनी, कि किसी इदारे के कोई शख्स 2 या 3 वो इदारे को खराब कर रहे हैं, तो आया उसकी अगर इस्लाह के लिए किसी के ऊपर वाले साहब को हम कहें कि भाई ये खराब काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, तो क्या ये भी गिला में आ जाएगा? वो एक वाहिद फर्द शख्स नहीं है। इसमें ऐसा है कि जैसे खुद इस्लाह नहीं कर पाता तो दूसरे को कह सकता है, ऐसे शख्स को जो इसकी इस्लाह कर सकता है। बाप को कह सकता है, बड़े भाई को कह सकता है, हम किसी ऐसे फर्द को कह सकता है जो इसको सही कर सकता है, खुद नहीं कर सकता। तो इन नियतों के साथ ग़ीबत तो है ही है, तो गुनाह नहीं होगा, बल्कि अच्छी नियतों की सवाब मिलेगा। जो उस्ताद को कह दिया शागिर्द के बारे में, और नियत यह हो कि शागिर्द की ये इस्लाह करेंगे, नहीं कि अपना कोई इंतकामी कार्रवाई कि वो एक की शिकायत उस्ताद को किसने लगा जो अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरी भी शिकायत लगाऊंगा, यूं करके फिर उसको फंसवा दिया, तो ये बुरी चीज़ है, ये गुनाह से बचने की सूरत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
میرا نام حسین رضا ہے، میں وہاڑی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص جہاز میں سفر کرے اور اس کا اسی جہاز میں انتقال ہو جائے اور سفر طویل ہو تو اس میت کا کیا حکم ہوگا؟ جب ہو جائے تو دارالفتاء اہل سنت پر فون کر لیجئے گا۔ وہ دلچسپی کے لیے شاید یہ سوال کیا گیا ہو کہ کیا ہوگا ایسے، چاند پر جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے، کیا الٹے لٹک کر پڑھیں گے؟ جہاز اتنا طویل سفر نہیں ہوتا اس کا، بیچ میں اس کے آتے ہیں مطلب اسٹاپ، بڑا سفر ہوتا ہے، بڑے سے بڑا سفر بھی میرے خیال 20-22 گھنٹے کا ہوگا۔ کینیڈا دور ہے، 20-22 گھنٹے کا، اس میں اے سی چل رہے ہوتے ہیں، سمجھے، اور پھر اس میں بھی 1-2 اسٹے بھی آتے ہیں چند گھنٹوں میں، تو وہاں لاش کو اتار دیا جائے گا۔ اگر ہم پاکستان سے بھی دیکھیں تو آسٹریلیا ایک کونے کی طرف ہے، تقریباً 14 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، 2 گھنٹے اور ملا لیں 16 گھنٹے کی فلائٹیں بن جاتی ہیں، تو 16-17 گھنٹے 18 گھنٹے بعد اوقات میکسیمم فلائٹیں ہوتی ہیں، بیچ میں لوگ اوور اسٹے لیتے بھی نہیں بھی لیتے، ڈائریکٹ فلائٹ بھی لیتے، یہاں سے امریکہ کی بھی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، 12-14 گھنٹے کی فلائٹیں لوگ لیتے ہیں، مگر یہ کہ اس سے زیادہ کیا فلائٹ ہوگی؟ کتنے گھنٹے کی؟ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی اسٹے؟ فلائٹ، اگر اسٹے کہیں ہوتے کا الگ ہے، لیکن ڈائریکٹ فلائٹ بھی آتی ہے 12-14 گھنٹے کی۔ تو اندر اے سی تو چل، ہاں بالکل، ہوائی جہاز فل اے سی ہوتا ہے، اور این ممکن ہے کہ ضرورتاً وہ کسی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی اتر بھی سکتے ہوتے ہیں، ان کی مطلب ترکیب بھی ممکن ہوتی ہے۔ ایک ہمارے اپنے جاننے والے تھے، دعوت اسلامی سے محبت بھی کرتے تھے، جرمنی کی طرف سفر تھا تو ان کا فلائٹ میں انتقال ہو گیا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا غالباً شاید، تو جرمنی میں ہی پھر ان کو وہ لینڈ ہوئے، وہیں ہمارے اسلامی بھائی جو اپنی مجلس بنی ہوئی ہے انہوں نے بھی سارا نظام کیا، کفن دفن اور سارا، پھر جنازہ وغیرہ سب وہاں ہوا۔ تو جہاز میں بعض اوقات ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کیئر کرنے کی جہاز کے اندر باقاعدہ فیسلٹی موجود ہوتی ہے، اور یہ ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں، ایک بار کسی کو ہوا تھا شاید، اعلان کیا تھا اور کہ بھائی کوئی اگر آپ میں سے ڈاکٹر ہے تو ان کو وغیرہ، تو شاید کوئی اٹھا بھی تھا یا اس طرح، اور بھی ایک بار دیکھا میں نے کہ ایک بندہ بے ہوش ہو گیا، تو اس میں بھی کسی کو ان لوگوں نے اعلان کیا اور کوئی آیا اور کچھ اس کی کارروائی کی، اور تو یہ جہاز میں ہوتے ہیں اس طرح کے طرح کے لوگ، پیسنجر ہوتے ہیں، تو یہ بھی مطلب وہ ایمرجنسی میں ہیلپ کر لیتے ہیں۔ امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں کرسیوں وغیرہ پر، تو اگر وہ نماز جنازہ پڑھنا چاہیں بیٹھ کر تو کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ شرعی اجازت ہے اس کے لیے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ وہی اگر شرعی معذور اس طرح کے ہیں کہ کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اصل میں نماز میں جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے عذر زیادہ ہوتے ہیں، ان کے گھٹنوں کے پرابلم ہوتے ہیں، موڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ تو ہے نہیں، تو ایسے افراد اگر کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن ہے تو پھر کھڑا ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ نماز جنازہ کا رکن ایک جو ہے وہ قیام بھی ہے، کھڑا ہونا بھی ہے۔ سجدہ حقیقی پر جو قادر نہ ہو وہ اشارے سے نماز کا اس کو اجازت ہے، چاہے کھڑے کھڑے اشارے سے پڑھے، چاہے بیٹھے بیٹھے پڑھے، تو چاہے کرسی پر بیٹھے بیٹھے پڑھے، اشارے سے۔ اب جنازے کی نماز کے لیے تو سجدہ تو ہے نہیں اس میں، تو اس میں کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، ایسی تکلیف ہے، تو اب وہ بھلے کرسی پر بیٹھ کر پڑھے، ورنہ ایک کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے جو مجبوراً شریعت کی اجازت سے، لیکن وہ کھڑا ہو سکتا ہے، ہاتھ آ جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو اب یہ نماز جنازہ کھڑے کھڑے پڑھے، جو قیام فرض ہے اس میں نماز جنازہ میں۔ جنازے کی تو نماز میں پیدل چل کر آیا، صف تک آیا، پھر اس کے لیے کرسی لائی گئی، پھر کرسی رکھی، پھر وہ بیٹھا ہے، جب وہ چل کر صف تک آ سکتا ہے تو ظاہر 4 تکبیریں اس میں تو کھڑے ہو ہی سکتے ہیں۔ جی جی صحیح پکڑا آپ نے، نہیں ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے ویسے جنازے میں، آپ نے دیکھا ہے؟ ویل چیئر پر آتے ہیں ویل چیئر، اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ سے پکڑ کے لائیں گے، وہ ہاتھ سے پکڑ کے چل سکتے ہیں، لیکن
کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر ان کو بیٹھنا ہی پڑتا ہے. تو صورت وہی ہوگی جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے. آج جنازے میں شرکت ہوئی تھی تو یہ اچھا. منظر دیکھا تھا. کرسی والا تھا کوئی؟ جی جی. تو ویل چیئر والا ہو؟ نہ وہ چل کر آئے اور کرسی پر براجمان ہو گئے. کرسی لائی گئی ان کے لیے. پیشن ہوگا پھر. کرسی کسی کو راس آئی نہیں ہے سر. یہ کوئی میں نے اور بات کی ہے، سمجھ گئے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے. ولایت کی کرسی ہے نا، یہ بس یہ پاورفل کرسی ہے جو میرے مرشد غوث پاک کے پاس ہے. اور دیکھو نا ابھی تک حکومت دلوں پر ہے نا ہماری، خواجہ غریب نواز پر ہے، میرے امام احمد رضا خان کے پاس ہے ولایت کی کرسی. ہمارے دلوں پر راج کر ہی رہے نا. یہ کرسی مضبوط ہوتی ہے. باقی اقتدار کے لیے اتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مارا ماری کر دیتے ہیں. اس کی ویلیڈیٹی 5 سال. کوئی پھر وہ زور لگا کے تو 5 سال اور اس کو ایکسٹینشن مل جاتا ہے. باقی کوئی بھی رہتا نہیں، کتنے تبدیل ہوتے ہی رہتے ہیں. پھر گوشہ گمنامی میں چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. بس اللہ کی رضا کی اگر کرسی حاصل ہو جائے، نگاہ مصطفیٰ کی کرسی حاصل ہو جائے تو اس کی ویلیڈیٹی قیامت میں بھی ہے. قیامت میں بھی ان کو شفاعت کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. شفاعت کرو. یہ لفظ کرسی میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ عظمت والی چیز ہے. کرسی تو پوری آیت الکرسی ہے، لیکن یہ کرسی اقتدار کی کرسی ہے نا. اس کے لیے باغ دوڑ، اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. وہ جان لڑا دیتے ہیں لوگ، پیسے پانی کی طرح بہاتے ہیں کرسی کے لیے. ہر ایک کا اپنا اپنا مطلب ذہن ہوتا ہے. میرا تو بہت پرانا کہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی مفت میں بولے تم کو وزیر اعظم بناتے ہیں، میں 1 منٹ کے لیے نہیں بنوں گا. میرے آتا ہی نہیں ہے، نہ آتا ہے، نہ سمجھ پڑتی ہے، نہ ذہن ہے، نہ جذبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اپنے بس یہ نیکی کی دعوت دیتے رہے. اللہ پاک اس سے بس محروم نہ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اے لوگو جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو، اور توبہ کے دروازے کو بھی غنیمت جانو اور اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی توبہ کر لو. نیک لوگوں کے اجتماعات کو بھی غنیمت جانو. آئیے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. امیر اہل سنت مرید کرانے سے پہلے توبہ بھی کراتے ہیں. جس طرح امیر اہل سنت فرمائیں اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. مدنی چینل پر جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی چاہیں تو توبہ کریں اور بیعت بھی ہو سکتی ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین میں جو مرید ہونا چاہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی. دیکھیں کوئی اسلامی بھائی بھی مہربانی کر کے آگے نہ آئے، جو بھی پیچھے بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر صفوں میں ہی رہیں، کیونکہ غروب ہے آفتاب پر افطار اور پھر مغرب کے لیے صفیں بنانی ہے نا. اور جو آگے بڑھ بھی چکے ہیں تو اب سب سے پیچھے ان کو جانا ہوگا. اگر بیچ بیچ میں داخل ہوں گے تو صف ٹیڑھی ہو جائے گی اور آپ ایک کی وجہ سے ساری صف کا وبال آپ پر آ سکتا ہے. گنبد خضرا کو بنی تصور رہن مان واسے. کر مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم گنبد خضرا کا تصور مان کر مل کر درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب
میرا عمل ہے سیاہ مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا کر دے ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا ہے آس مجھ کو عدل کرے تھر تھر کمبر اونچیاں شاناں والے فضل کرے تا بخش جا سن میں برگے منہ کالے ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا مجھے خدا مجھ کو تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے عذاب نہ کر عتاب نہ کر کریم ہے تو کرم ہی فرما عذاب نہ کر عتاب نہ کر کریم ہے تو کرم ہی فرما حساب میں دے ہی نہ سکوں گا حساب میں دے ہی نہ سکوں گا مجھے خدایا معاف کر دے نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش کرم کی بارش نوازش نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش کرم کی بارش کی نوازش میں آب بخشش کہوں پیاسا میں آب بخشش کہوں پیاسا مجھے خدایا معاف کر دے پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر
ہے تیری عطائیں معاف کرنا شیار تیرا معاف کرنا شیار تیرا مجھے خدا معاف کر دے مجھے خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے بڑے جانے انجانے ہوئے جان بوجھ کر ہوئے چھپ کر ہوئے سب کے سامنے ہوئے ہر گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے اے اللہ پاک نیکیوں کا حریص بنا دے الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کو خوشحالیاں نصیب فرما اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی دے جن پر قرضوں کے بار ہیں اتر جائیں اے اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں گھر امن کے گہوارے بنے الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو اے اللہ پاک بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں جو بیٹے چاہیں ان کو بیٹے ملیں الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں اے اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا ہوں یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں ان کو اچھے گھر مل جائیں الہ العالمین طرح طرح کی پریشانیوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں پریشانیاں دور ہوں خوشحالیاں نصیب ہوں رنج و غم دور ہوں خوشیاں نصیب ہوں دکھ دور ہوں سکھ نصیب ہوں یا اللہ پاک جن کی بگڑی ہے بن جائے جن کی بنی ہے بنی رہے اے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اشرِ مغفرت حبیب صلی اللہ علیہ محمد عاشقان رسول فیضان مدینہ میں جماعت کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان ملا آدھے سے زیادہ گزر گیا
آج 17ویں رات آ پہنچی. اے اللہ پاک آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے. ہر رات بابرکت ہے ماہ رمضان کی. آج خصوصیت کے ساتھ ہماری امی جان ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عرس بھی ہے اور اصحاب بدر کی بھی اس 17 رمضان میں یاد ہے. اے اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے, ہماری مغفرت کر دے. عشر مغفرت آدھے سے زیادہ بیت گیا. اے اللہ پاک ہم نہیں جانتے کہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا ہوا یا نہیں. اے اللہ پاک جن کو مغفرت سے نوازا گیا انہی کا واسطہ ہمیں بھی مغفرت سے مشرف کر دے, ہماری بھی مغفرت کر دے, بے حساب مغفرت کر دے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہمارے خاندان والوں کو بخش دے, ہمارے دوستوں احباب کو بخش دے. اے اللہ پاک ہر دعوت اسلامی اور والی کو بے حساب بخش دے. یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت کر دے. الہ العالمین نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے, گناہ کا دور تھم جائے, گناہوں کا زور ٹوٹ جائے. اے اللہ پاک ہم سب نیک بن جائیں, پکے نمازی بن جائیں. اے اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے, سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے, سب کا بیڑا پار کر دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ اللہ کی رضا کے تو لیے بے اذان حساب کا بخش احترام کے کرتے ہیں ہوئے بے شمار جرم دیتا ہوں گفتگو واسطہ اور کام تجھے کاج روک شاہ کر حجاز. اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.